چلیں آج کے اس جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے، یعنی کیسے انسان اپنی قوت ارادی اور ہمت کے بلبوتے پر بڑی سے بڑی مشکلات کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ ان حقائق، اعداد و شمار اور کہانیوں کو دیکھنے کے بعد واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ مسلسل محنت کیا کمال کر سکتی ہے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف ایک جملہ نہیں ہیں، بلکہ اس پورے سفر کی بنیاد ہیں جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کامیابی کا اصل آغاز انسان کے اندر کی سچی طلب اور لگن سے ہوتا ہے۔ پہلا حصہ، فہیم کی کہانی اور ایک گاؤں کے لڑکے کے بڑے خواب۔ آئیے ایک ایسے کردار کی کہانی سے شروع کرتے ہیں جس کی جدوجہد ہم میں سے بہت سے لوگوں کی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ ذرا تصور کریں، فہیم ایک دور دراز گاؤں کا لڑکا تھا جس کے والد ایک معمولی مزدور تھے۔ دن بھر کی مشقت کے باوجود مشکل گزارا ہوتا تھا، مگر فہیم نے ٹھان رکھی تھی کہ وہ حالات بدلے گا۔ وہ روزانہ کئی کلومیٹر پیدل چل کر اسکول جاتا، چاہے بارش ہو یا سخت گرمی۔ ایک دن اسکول میں ہمت اور محنت کی اہمیت پر تقریری مقابلے کا اعلان ہوا۔ فہیم کے پاس وسائل نہیں تھے، مگر اس نے لائبریری کی پرانی کتابوں، اساتذہ کی مدد اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خوب مشق کی۔ جب اس نے اسٹیج پر جا کر اپنے دل کی بات کہی تو پورا ہال خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلا انعام جیت لیا اور اس کے مزدور والد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ پھر جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر کی یونیورسٹی گیا تو زبان اور پیسوں کے مسائل آڑے آئے، مگر رات کی شفٹ میں نوکری کر کے اس نے ہار نہیں مانی۔ آخرکار ایک کامیاب انسان بننے کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے پکا گھر بنایا اور پھر اپنے ہی گاؤں آ کر ایک اسکول قائم کیا تاکہ اور بچوں کو وہ میلوں کا سفر نہ کرنا پڑے۔ اس نے اپنے گاؤں کے ایک نوجوان کو یہ کہہ کر نئی امید دی کہ اگر تم ہمت نہ ہارو تو مجھ سے بھی زیادہ کامیاب ہو سکتے ہو۔ بچپن میں دوست اکثر اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو، آخر میں کیا ملے گا؟ مگر فہیم کا مسکرا کر دیا گیا جواب اور اس کا اصل یقین یہی تھا کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، ایک دن ضرور کامیابی ملے گی۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے اسے شہر کی تنہائیوں اور رات کی شفٹوں کے باوجود کبھی گرنے نہیں دیا۔ دوسرا حصہ، تعلیمی حقائق اور کامیابی کی اصل رکاوٹیں۔ فہیم کی کہانی یقیناً بہت متاثر کن ہے، لیکن آئیے اب ان تلخ حقائق کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے تعلیمی ڈھانچے کا اصل حصہ ہیں۔ اب ذرا ان اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں۔ قومی سطح پر خواندگی کے حقائق انتہائی واضح ہیں۔ مردوں کی شرح خواندگی 68 سے 73% کے درمیان ہے، جبکہ خواتین کی شرح صرف 52 سے 60% تک محدود ہے۔ یہ وہ بنیادی خلیج ہے جو معاشرے میں ترقی کی راہ میں ایک حقیقی اور بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ جو بات واقعی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب شہروں سے نکل کر گاؤں کی طرف جایا جائے تو حالات مزید سنگین ہو جاتے ہیں۔ ہماری 65% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے۔ وزیرستان یا تھر پارکر جیسے علاقوں میں دیہی خواتین کی خواندگی صرف 25% رہ جاتی ہے اور لڑکیوں کا پرائمری اسکولوں میں داخلہ محض 20% ہے۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ زمینی حقائق اور رکاوٹیں کتنی سخت ہیں۔ ان اعداد و شمار کے پیچھے کئی ٹھوس وجوہات شامل ہیں، جیسے کہ شدید غربت، ثقافتی رکاوٹیں، اساتذہ کی غیر حاضری اور معیاری اداروں کا فقدان۔ جو والدین خود تعلیم یافتہ نہیں ہیں وہ اکثر بچوں کی غذائیت اور تعلیم کے حوالے سے بڑی جدوجہد کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس راستے پر چلنے کے لیے فہیم جیسی بے پناہ ہمت درکار ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ، حقیقی زندگی کی کامیابیاں اور ٹی سی ایف کی محنت کی کہانیاں۔ فہیم کی کہانی صرف ایک افسانہ نہیں ہے۔ دی سٹیزنز فاؤنڈیشن یعنی ٹی سی ایف کے طالب علموں نے ثابت کیا ہے کہ یہ کہانیاں بالکل حقیقت بن سکتی ہیں۔ یہ سلائیڈ بڑی شاندار طرح سے واضح کرتی ہے کہ فہیم کا خیالی سفر ندیم حسین کی اصل زندگی سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ ندیم کچی آبادی میں پلے بڑے، ان کے والد تار بنانے والی فیکٹری میں مزدور تھے، مگر اس لڑکے نے ہار بالکل نہیں مانی۔ وہ ٹی سی ایف سے نکل کر کمپیوٹر سائنس کے لیے آئی بی اے پہنچے اور پھر وہاں سے امریکہ کی میساچیوسیٹس یونیورسٹی سے پبلک پالیسی پڑھ کر ورلڈ بینک تک جا پہنچے۔ حقیقت واقعی بعض اوقات افسانے سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور شاندار سفر انم فاطمہ کا ہے۔ ان کے والد ایک معمولی ڈرائیور تھے جو بچوں کی پڑھائی کے لیے دن رات محنت کرتے تھے۔ انم نے اسکول میں خود کو منوایا، خاندان کی پہلی لڑکی بنی جس نے کالج کا دروازہ دیکھا اور پھر MBA کیا، بالکل فہیم کی طرح۔ انم واپس آئیں اور بطور پرنسپل خدمات انجام دینے لگیں تاکہ اور بچوں کو بااختیار بنایا جا سکے۔
تعلیم اللہ کا نور ہے، یہ بشارت مہدی کے والد کا ان سے کہا ہوا جملہ ہے۔ بشارت ایک المناک حادثے میں اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئے تھے، لیکن ان کا ماننا تھا کہ سب سے بڑی معذوری تو جاہل رہنا ہے۔ انہوں نے ٹرانسپورٹ کے لیے پارٹ ٹائم نوکریاں کیں، مگر تعلیم نہیں چھوڑی اور ایک انجینئر بننے کے خواب کو زندہ رکھا۔ یہ ہوتی ہے اصل ہمت۔ چوتھا حصہ، عزم کے الفاظ اور محنت پر دانائی۔ ان حقیقی اور خیالی ہیروز کے جذبے کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے کچھ ثقافتی اقوال کی طرف دیکھتے ہیں۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو سمجھیں، کتنی خوبصورتی سے یہ بات قید کی گئی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی معنی خیز حاصل کرنے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ سایہ بھی صرف تبھی ملتا ہے جب دھوپ کی تپش برداشت کرنے کا پکا فیصلہ کیا جائے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ انسان کی اپنی سوچ کا ہے۔ سیکھنے اور آگے بڑھنے کے لیے اندرونی ذات میں عزم پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ اصل فتح یا شکست ذہن کے اندر ہوتی ہے۔ حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اگر پکا ارادہ کر لیا جائے تو جیت بالآخر مقدر بن ہی جاتی ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، آخری سبق یعنی منزل اور کامیابی۔ فہیم کی ابتدائی کہانی حقائق اور حقیقی زندگی کی کہانیوں کو ملا کر اپنا آخری سبق اخذ کرتے ہیں۔ کہانی کا نچوڑ یہی ہے، ہمت، محنت اور مسلسل کوشش وہ اوزار ہیں جو انسان کو معاشرے کی ہر رکاوٹ، غربت اور محرومی سے نکال کر کامیابی کی منزل تک لے جاتے ہیں۔ سب نے اسی فارمولے سے اپنی زندگیاں بدلیں اور معاشرے کے لیے ایک شاندار مثال قائم کی۔ جاتے جاتے ہمیں اس آخری سوال پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگر ایک اکیلے انسان کی ہمت ایک پورے گاؤں کا مستقبل بدل سکتی ہے، ندیم اور انم کی لگن نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے، تو ذات کی مسلسل جد و جہد ہماری روزمرہ کی رکاوٹوں کو کیسے پاش کر سکتی ہے؟ اس سوچ کے ساتھ امید ہے کہ آج کا یہ جائزہ علم اور نئی تحریک کا باعث بنا ہوگا۔